بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں آج پڑھ رہے ہیں ولادت اور بچپن۔ عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا۔ عرب کی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو تاریخ کا حوالہ بن گیا اور لوگ اس سے اپنی تاریخیں جوڑنے لگے۔ تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں یمن کا ملک ہے، اس میں ذو النواس نامی ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ کچھ یہودی اور کچھ مشرک تھا۔ ذو النواس نے اہل حق کو شرک پر مجبور کیا، اور جب وہ نہ مانے تو اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر اور اس میں آگ جلا کر ان سب کو اس میں زندہ جلا دیا۔ سورہ بروج میں اس کا ذکر ہے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک آدمی بچ کر روم کی جانب بھاگ نکلا اور ان کو مدد کے لیے پکارا۔ روم کی حکومت نے حبشہ کی حکومت کو ان کی مدد کا حکم دیا۔ حبشہ کی حکومت نے ابرہہ اور اریاد کی قیادت میں ایک لشکر یمن بھیج کر ذو النواس کو قتل کر ڈالا اور اس کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر دی۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کمانڈروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور ابرہہ نے دوسرے کمانڈر کو مار کر پورے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابرہہ یمن کا حکمران بننے کے بعد پورے جزیرہ عرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے لیے اس نے صنعا یمن میں کولیس کے نام سے ایک خوبصورت کعبہ بنایا۔ عرب میں اس کے خلاف غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک شخص نے کولیس میں جا کر گندگی کر دی، جبکہ ایک قافلہ نے اس کے قریب آگ جلا کر اس کی تعمیر کو نقصان پہنچایا۔ ابرہہ بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے ہاتھیوں کا بڑا لشکر تیار کیا۔ کیونکہ عرب ہاتھیوں کی جنگ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس سے مرعوب تھے، اس لیے جب یہ خبر پہنچی تو وہاں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابرہہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب طائف کے پاس مغمس نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں اس نے مکہ والوں کے کچھ اونٹ غصب کیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ایک وفد لے کر ابرہہ کے پاس پہنچا۔ بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا کہ آپ اونٹوں کی تو بات کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے ان کی بات کرتا ہوں، اور خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ پہنچا اور مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی میں پہنچا جس کا نام وادی محسر ہے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ میں عبد المطلب نے تمام لوگوں کو جمع کیا، غلاف کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کیں اور مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ ادھر وادی محسر میں حاصل کی جانب سے ابرہہ کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں کنکریاں لے کر پہنچے اور اللہ کے حکم سے سنگ باری شروع کی۔ جس ہاتھی کو وہ پتھر لگتا اس سے پار ہو جاتا اور ہاتھی ادھر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ کچھ ہی لمحات میں پورا لشکر تباہ ہو گیا، صرف ایک آدمی اور ابرہہ بچ گیا۔ وہ آدمی یمن پہنچا اور اہل یمن کو اس واقعہ کی خبر دی۔
ابرہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا بدن پارا پارا ہو کر گرتا رہا۔ آخر کار کلیجہ پھٹ کر دل باہر نکل آیا اور مر گیا۔ اس واقعہ کو فیل کا واقعہ اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد ہوئی۔ دروس و ابر۔ اس قصے سے مندرجہ ذیل دروس اور ابر حاصل ہوتے ہیں۔ 1. خانہ کعبہ کا مقام، شرف اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھنے والوں کو کیسے تباہ کر دیا۔ 2. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے ہے۔ فائدہ: کسی نبی کے ذریعے ایسا واقعہ اور کام جو خلاف عادت ہو، یعنی عام آدمی کے ذریعے وہ نہیں ہو سکتا، تو ایسا واقعہ اور کام اگر نبوت سے قبل پیش آئے اس کو ارہاس کہتے ہیں، جس کی جمع ارہاسات ہے۔ نبوت کے بعد پیش آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کی جمع معجزات ہے۔ اور ایسے کام اور واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئیں ان کو اشراط الساعہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن برکات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اہل مکہ اپنی ذاتی فضیلت کی وجہ سے اس عذاب سے نہیں بچے، بلکہ کعبہ مشرفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی حمل کی صورت میں تھے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ حکمران طبقے کے لیے سبق ہے کہ حکومت اور منصب کے نشے میں مست جس نے شعائر اللہ کی توہین کی یا توہین کا منصوبہ بنایا، اس کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے ابرہہ کا ہوا۔ ابرہہ یمن سے نکلا، رعب و طاقت کے نشے میں مست مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبہ مشرفہ کو ڈھانے نکلا، لیکن انجام یہ ہوا کہ اپنی فوج سمیت تباہ ہوا اور انسانی تاریخ میں نشان عبرت بنا۔ تاریخ پیدائش۔ جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 577 عیسوی کو سوق اللیل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ جگہ آج بھی مولد النبی جائے پیدائش کے نام سے مشہور ہے، اور آج کل اس پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے جس کا نام مکتبہ مکہ مکرمہ ہے۔ 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ بچپن۔ اس عنوان کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے حالات بیان کریں گے۔ رضاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ سب سے پہلے ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ ہیں اور حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ طائف کے علاقے بنو سعد کی ایک خاتون تھیں۔ اس علاقے کے لوگوں کی عربی بہت صاف فصیح تھی۔ یہ لوگ ہر سال مکہ مکرمہ آتے اور شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتے اور اس پر اپنی اجرت وصول کرتے۔ مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش دیہاتوں میں کراتے تھے، جس کے بعد بہت سے فائدے تھے۔ مثلاً ایک تو دیہات میں
پل کر وہ مضبوط اور جفاکش ہوتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کی زبان بالکل صاف اور اصلی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال بنو سعد کی بہت سی خواتین آئیں اور بچے ساتھ لے گئیں، کیونکہ وہ اس کے عوض بچوں کے ذمہ داروں خصوصاً والد سے بخشش کی توقع رکھتی تھیں، اس لیے یتیم بچوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب زیادہ رغبت ظاہر نہیں کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو یہ بچہ لے لیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ اس بچے کو لینا تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بدل گئے۔ وہ سواری جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے سب سے آگے نکل گئی۔ قافلے کی عورتوں نے کہا، حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ حلیمہ نے کہا، ہاں وہی ہے۔ عورتیں کہنے لگیں، واللہ اب تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ حلیمہ نے کہا، اللہ کی قسم، اس پر میں نے ایک مبارک بچے کو سوار کیا ہے۔ پھر جب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں، اس وقت طائف میں قحط تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جب دن کو چر کر واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوتیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانور خالی پیٹ واپس آتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً 2 سال کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں۔ ان 2 سالوں میں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں عجیب برکات دیکھیں۔ 2 سال کی تکمیل پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کے مطابق بچے کو لے آئی اور والدہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ مکہ میں چونکہ بیماری بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی اور مزید وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 2 سال کے لیے لے گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال طائف کے علاقے بلاد بنو سعد میں گزارے۔ دروس و عبر۔ دیہاتی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن دیہات میں گزارا۔ اس میں یہ درس و عبرت ہے کہ دیہات میں زندگی گزارنے سے انسان میں سادگی اور جفاکشی آتی ہے، لوگوں کو قریب سے دیکھنے اور فطری زندگی کے بہت سے نئے گوشوں سے انسان واقف ہوتا ہے۔ واقعہ شق صدر۔ دوسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاد بنی سعد گئے، 4 سال تو عام معمول کے مطابق گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے اور آپ کی رضاعی والدہ آپ کو دور جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے کہ آپ کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور والدہ سے کہا کہ چراگاہ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے ہمارے رضاعی بھائی کو لٹایا اور اس کا سینہ چیر دیا۔ یہ سن کر آپ کی رضاعی والدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ صورت حال معلوم کرنے کے لیے فوراً چراگاہ کی طرف دوڑے آئے، دیکھا کہ آپ خوف زدہ کھڑے ہیں۔ پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، معلوم نہیں، بس کچھ لوگ آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین، امام اور پیشوا بنانے کی تیاری تھی۔ اس واقعہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آپ کو کوئی اور صدمہ نہ پہنچے،
پہنچ جائے، اس لیے آپ کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو سن کر بالکل نہ گھبرائیں، بلکہ حمل اور ولادت کے زمانے کے انوارات و برکات کو یاد کر کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس بابرکت بچے تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک صدر 3 مرتبہ ہوا، اس پر تو اتفاق ہے، البتہ چوتھے میں اختلاف ہے۔ پہلی مرتبہ شک صدر بلاد بنی سعد میں 4 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس شک صدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا اعلان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں کیا بنیں گے اس کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری مرتبہ شک صدر 10 برس کی عمر میں ہوا ہے۔ اس شک صدر میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لہو لعاب سے محفوظ کیا گیا اور بچوں میں جو عام طور پر لہو لعاب کا مادہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک و صاف رکھا گیا۔ تیسری مرتبہ شک صدر 40 برس کی عمر میں ہوا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم نبوت اللہ کی طرف سے آئیں گے ان کو اچھی طرح سے جذب کر لیں۔ چوتھی مرتبہ شک صدر اوکان 51 برس کی عمر میں ہوا، یعنی معراج کے موقع پر۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جو علوم نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس کے لیے پاک و صاف ہو جائے۔ کفالت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کس نے کی۔ اس سلسلے میں 3 نام آتے ہیں: آپ کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں والدہ کے پاس آ گئے اور مزید 2 سال ان کے پاس گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دفن تھے، کیونکہ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا اور وہیں دفن ہوئے تھے۔ یہاں سے واپسی پر بدر کے قریب ابوا نامی مقام پر راستے ہی میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئیں۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ایمن تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد سے میراث میں ملی تھیں، وہ آپ کو گھر واپس لے آئیں۔ عبد المطلب، والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت سنبھال لی۔ یہ قوم کے سردار تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے سوا کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جا کر اس چادر پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب کوئی آپ کو منع کرتا تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بچے کو منع نہ کرو، اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے اس بچے کو واپس کر دے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب ہے، ان کا ایک پوتا اونٹ کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں۔ اور عبد المطلب نے آپ کی بہترین کفالت کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ یہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے، ان کے گھر کے افراد زیادہ تھے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ بکریاں چرانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 10 سال کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ مثلاً اس سے انسانی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کو سنبھالنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، چونکہ انبیاء کرام کا فرض منصبی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو پوری شفقت اور برداشت سے راہ راست پر لائیں، اس لیے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرائی ہیں۔ شام کا سفر۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ شام جاتے ہوئے راستے میں بصرہ نامی مقام جو اب اردن میں واقع ہے پر ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، جو اپنے عبادت خانے میں گوشہ نشین تھا۔ راستے پر آنے جانے والوں سے بالکل لا تعلق رہتا تھا، لیکن یہ قافلہ جب یہاں سے گزرا تو خلاف معمول وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں کا ہے۔ بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ کا قافلہ ہے، تو اس نے سارے قافلہ والوں کی دعوت کی۔ جب اس سب آ گئے تو کہنے لگا، تم میں سے ایک شخص نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جس کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں آتے ہوئے ہر درخت آپ کے سامنے جھکا جا رہا تھا۔ پھر ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ اسے آگے نہ لے جائیں، کہیں اس کو یہودی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو وہیں سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ دروس ابر۔ ظاہری سہارے اٹھ جانے کی حکمت۔ کسی بچے کی پرورش کے لیے کچھ ضروری سہارے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، دادا وغیرہ، کیونکہ تربیت اس وقت ہوتی ہے جب یہ سائے ہوں، ورنہ تو ان سایوں سے محروم بچے اکثر ضائع بلکہ معاشرے کے بگاڑ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام سہارے بچپن ہی میں اٹھا لیے، اس کے باوجود وہ علوم و حکم سکھائے اور ان سے اصلاح کا وہ کام لیا کہ آج تک دنیا بلکہ قیامت تک ان کے زیر احسان ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ باتیں ان کو کسی تربیت کے درمیان سکھا دی ہیں۔ زیر احسان نہیں بلکہ محسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے محنت اور مزدوری کی ہے اور اپنے چچا پر بوجھ بننے کے بجائے ان کے لیے سہارا بنے۔ اس میں یہ عبرت ہے کہ آدمی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، کسی کے سہارے پر چلنے اور کسی کا احسان مند ہونے کے بجائے اپنی محنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت۔ راہب کے مشہور قصہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کی ان کو پہچان تھی۔ اس لیے اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہود کو بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لیکن ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک، پیاری مبارک سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی یہ بچپن پڑھا، انشاءاللہ آئندہ کا جو ہے جوانی جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے
استفادہ ہونے کی توفیق دے، اپنے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین، آمین برحمتک۔